اس وظیفے کو نہیں آپ نے چھوڑنا اور یہ پابندی کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 99 دفعہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں 99 بیماریوں سے شفا دے گا، اور اس میں سب سے چھوٹی بیماری ٹینشن کی بیماری ہے، سب سے چھوٹی بیماری غم کی بیماری ہے، چھوٹی، باقی بڑی بڑی ہوں گی۔ اعلیٰ حضرت نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو سب کو آتا ہے نا ماشاءاللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ، خصوص جو یہاں خانقاہ شریف سے وابستہ ہیں وہ اگر سمجھیں کہ میں حکم دے رہا ہوں تو اس کو حکم سمجھ لیں، اور باقی اگر احباب میری بہت زیادہ درد مندانہ گزارش سمجھیں تو یہ میری گزارش سمجھ لیں، 5 وقتہ نماز کے ساتھ کچھ تھوڑی سی عبادت رات کی ضرور شروع فرمائیں، 2 رکعت ہو جائے لیکن رات کو تنہائی میں اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کے لیے ضرور حاضر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھ کے کچھ لوگ گھر چلے گئے، ہم لوگ بیٹھ گئے کہ تھوڑا سا تو ٹائم ہے، عشاء پڑھ کے جائیں گے۔ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد محبوب اس تیزی سے تشریف لائے کہ مقدس سانس پھولا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز، سوچا ہے چلو تھوڑا سا تو ٹائم ہے، بیٹھتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں، عشاء پڑھ کے جائیں گے۔ تو محبوب فرمانے لگے میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے غلام مسجد میں بیٹھے ہیں عشاء کی نماز کے انتظار میں، اور رب فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرما رہا ہے۔ یہ جو عبادت ہے نا نفلی، یہ طاقتور کرتی ہے بندے کو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ نفل پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں۔ کیا مانا کہ اس میں خدائی طاقتیں آ جاتی ہیں۔ دوست مرید بھی ہوتے ہیں، سلسلوں میں بھی داخل ہوتے ہیں، عبادات کا مزاج نہیں بناتے، کچھ نوافل کا ذہن ضرور بنائیں، رات کو کچھ ٹائم ضرور اللہ اللہ کریں، اپنی زندگی کا اسے معمول بنا لیں۔ اور 3 وظیفے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سخت مشکل جب آتی تھی نا تو صحابہ پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا، پڑھیے گا حسبنا اللہ و نعم المولا و نعم النصیر۔ اس کا معنی بڑا خوبصورت ہے، بالکل سادہ سا مختصر سا معنی کریں نا تو اس کا معنی یہ ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ میرا مددگار ہے، اللہ بہترین مددگار ہے، اللہ بہترین کفایت کرنے والا ہے۔ اس وظیفے کو نہیں چھوڑیں اور اس کے معنی سمیت اس کو یاد رکھیں، آپ محسوس کریں گے طبیعت طاقتور ہو گئی ہے، روح طاقتور ہوگی، اس کو بھولنا نہیں۔ اور دوسرا آپ سے عرض کرنا ہے کہ اعلیٰ حضرت چونکہ ہم سلسلہ طریقت میں فاضل بریلوی سے وابستہ ہیں اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں سارے ماشاءاللہ انہی سے وابستہ ہیں۔ اور تیسرا وظیفہ ہے درود پاک۔ یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو پتہ ہوتا کیا ہے، 1 بار پڑھو تو 10 رحمتیں، 2 بار پڑھو تو 3 بار پڑھو تو 4 دفعہ پڑھو تو پھر تو چاروں جانب رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے۔ درود پاک کو کبھی نہ چھوڑو اپنی زندگی میں۔ آج آپ اپنے آپ سے عہد کریں کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ درود پاک پڑھے بغیر ہمیں نیند آ جائے، یہ ذہن بنا۔ یہ 2 وظیفے اور تیسرا درود پاک۔ چوتھی بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ رمضان شریف آ گیا ہے۔ رمضان شریف کا قرآن پاک سے اس لیے گہرا تعلق ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اس ماہ مقدس میں قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کی دلچسپی پیدا کریں کہ جن کا ناظرہ ٹھیک نہیں ہے وہ قرآن مجید ناظرہ ٹھیک کریں، اور جن کا ناظرہ درست ہے وہ کنز الایمان لے لیں، خزائن العرفان تفسیر لے لیں، اور 1 رکوع کم از کم صبح میں 1 شام میں، اور پورا پارا پڑھیں، پھر تو لطف نصیب ہو جائے۔ تھوڑا سا نا دلچسپی پیدا کریں قرآنی علوم کے ساتھ۔ بڑی خوشکی ہے، بڑے شعر یاد ہیں، بڑی کہانیاں یاد ہیں، بڑی باتیں یاد ہیں، پر قرآن پاک کے ساتھ ہماری وہ دلچسپیاں موجود، خاص ذوق پیدا کریں قرآنی تعلیمات کے ساتھ۔ گویا یہ جو 5 طاق راتیں ہیں نا، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، ان طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ اس رات اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، آسمان دنیا پر زمین پر فرشتے اترتے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام انہیں لے کر کے آتے ہیں، اور فرشتے کیا کرتے ہیں کہ جو بندہ اس رات اللہ کی یاد میں موجود ہو، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں موجود ہو، جو بندہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی طور پر حاضر ہو، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجائے رحمت بھی کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہمیں یوں بھی ملتا ہے کہ فرشتے اس سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ دیکھیے نا کتنی سعادت مندی ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہو اور فرشتے اس کی زیارت کو آئیں۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں تو پکا پروگرام بنا لے عبادت کا، فرشتے کئی بار تیری زیارت کو آیا کریں گے۔ اور پھر ایک اور بات یہاں بڑی قابل توجہ ہے کہ انسان جب محسوس کرتا ہے نا مجھے کچھ دیکھ رہا ہے، تو ذرا اس کی عبادت کا انداز بھی تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ ذہن ہو ہمارا کہ ہمیں فرشتے دیکھ رہے ہیں اور وہ والی مخلوق دیکھ رہی ہے جو ہماری ڈائری ڈائریکٹ لے جا کے ہمارے رب کی بارگاہ میں پیش کرے،
تو پھر کچھ زیادہ ہی توجہ مسلمان کی ہونی چاہیے، زیادہ ہی انہماک ہونا چاہیے، وہ کھو جائے۔ ٹھیک ہے ہم کمزور بھی ہیں، ہمارے اندر کچھ پریشانیاں بھی ہیں، ہماری بیماریاں بھی ہیں، ہم لاغر بھی ہیں، ذوف بھی آ جاتا ہے، تھکاوٹ بھی ہمیں آ لیتی ہے، لیکن لمبی تو بات ہی کوئی نہیں، 5 تو طاق رہتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا نا تو نبی پاک اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے، خود بھی رات کو اٹھتے تھے، ہمیں بھی جگاتے تھے، کیونکہ سونے کے دن تو نہیں ہے، تو جاگنے کے دن ہے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ یہ رب کے بندوں کی شان ہے۔ اور ویسے بھی درویش کہتے ہیں کہ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو تے یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے۔ تو یہ وقت ہے خاص، اس خاص وقت اس بات کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور ہر کام کے لیے، ہر امر خیر کے لیے آتے ہیں۔ اس میں بھی ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمہارے لیے پورے سال کا فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کیا دیا جائے گا، تم کیا حاصل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر تو یہ لینے کی رات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئے ہوں رب کی بارگاہ سے، یہ پیغام کرم ہو کہ دینا ہے اور لینے والے سو رہے ہوں، وہ آرام میں ہوں۔ تو یاد رکھیں خیرات اسی کے پیالے میں آتی ہے جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے، اور اگر پیالہ سیدھا نہ ہو تو خیرات پھر پیالے میں نہیں آیا کرتی۔ تو پھر اس کو جو کہا گیا نا کہ یہ سلامتی والی ہے، تو اس میں ایک اور بات بھی ہمارے پھر مفسرین نے لکھی ہے کہ اس رات، شیطان تو ویسے ہی قید ہے، اس رات بندے کا نفس بھی نہیں اسے تنگ کرتا۔ یہ طاق راتیں اتنی حسین ہے کہ تھوڑی سی بندہ ہمت کرے تو اللہ عبادت کے لیے اس کے دل کو قرار عطا کر دیتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور وقت پہ چیزیں لے لو۔ یہ جو خاص دن ہیں عبادت کے، یہ لوگوں کے بازاروں میں گزر جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر وقت ہمارا خریداری میں اور شاپنگ میں اور ایسے مہمل کاموں میں صرف ہو جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ خاص چیزیں جو ہمیں میسر آنی تھی ان سے ہم کئی دفعہ رہ جاتے ہیں۔ تو اس رات کرنا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کے رب کی عبادت کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، استغفار پڑھیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ اگر مجھے یہ رات مل جائے تو کیا پڑھوں؟ تو فرمایا عائشہ تم یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو درگزر کرنے والا، تحب العفو، اور تو درگزر کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، ہم سے بھی درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یعنی اس رات اللہ سے درگزر کا سوال کریں۔ جن لوگوں کے سامنے اپنی خطائیں ہوتی ہیں وہ تو ویسے بیچارے ہر وقت معافی مانگتے رہتے ہیں، جن کے پیش نظر اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، جو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں صاف ستھرا ہو کر، وہ تو ویسے ہی معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو یہ تو خاص چانس ملا ہے معافی مانگنے کا، تو بالکل سستی کا مظاہرہ نہ کریں، بالخصوص وہ لوگ جو اعتکاف میں موجود ہیں۔ نیند تو کسی وقت بھی آ جاتی ہے، آپ دوپہر کو بھی ذرا چپ کر کے لائٹ آف کریں تو یہ آ ہی جاتی ہے۔ آپ سر شام بھی تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد اگر کمر سیدھی کرنے کو بھی لیٹ جائیں تو نیند تو پھر بھی آ ہی جاتی ہے۔ لیکن یہ سنہری قسم کے ایام ہیں، سختی نہیں، پابندی نہیں، فرض نہیں، لیکن اگر شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس قیمتی دن ہے رمضان کے، ایک عمل کا ثواب 70 کے برابر ہے۔ تو جس طرح انسان کے پاس کوئی چیز تھوڑی دیر کے لیے آئے تو اس نے جانا ہو تو لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیہاتوں میں نا غریب گھروں میں استری نہیں ہوتی تھی، ہر گھر میں نہیں ہوتی تھی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، قرآن مجید کے انداز پر غور فرمائیں۔ فرمایا تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا خبر ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کی اہمیت دیکھیے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ صرف اس ایک فکرے کو دیکھ لیا جائے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کچھ جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ان آیات کو دیکھیں اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان دیکھیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا تمہارے پاس ایک مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور یہ لفظ کتنے جھنجھوڑنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اس رات محروم رہ گیا وہ ہر نیکی سے محروم رہ گیا، جو اس رات محروم رہا محروم ہی رہ گیا۔ اتنی بڑی بات۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس دن فرشتے اور روح القدس یعنی جبریل امین اترتے ہیں، فیہا اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اپنے رب کے حکم سے ہر خیر کے کام کے لیے۔ سلام، یہ رات سلامتی والی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ سرے شام سے لے کر مغرب سے لے کر فجر تک یہ رات سلامتی والی۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے
ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دن قدر والی کتاب قرآن پاک قدر والے محبوب پہ نازل ہوئی اور قدر والی امت کی طرف بھیجی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پرانی امتوں کی عمریں دیکھی، نہ کسی کی 1000 سال ہوئی، کسی کی اس سے زیادہ ہوئی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دل مبارک میں یہ خیال آیا کہ میری امت کی عمریں تو بڑی تھوڑی ہوں گی، تو کیسے اتنی لمبی نیکیاں کر سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ گویا اس ایک رات میں جو آدمی نیکی کرے، 1000 دن نہیں، کتنا لوگوں کو شوق ہے کہ کوئی ایسا جیک لگے، یکدم میری ساری چیزیں بڑھ جائیں، اس پر بھی تو ذرا غور کرے نا۔ یہ ایک رات 1000 دن سے نہیں، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 یکدم آپ کی نیکیوں کی عمر 1000 ماہ تک چلی جاتی ہے، اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاص توجہ دلاتے، اس رات کے حوالے سے خاص توجہ دلاتے۔ اور یہ رات کب ہوتی ہے؟ صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ جس کی عمر کل 70 سال ہے، اگر اس نے 35 سے اوپر گزار لی ہے تو پھر اس کے تو حساب کا وقت قریب آ ہی گیا ہے نا، لیکن ابھی بھی وہ غافل ہے، ابھی بھی دنیا داری کا مد و جزر ہے، ابھی بھی وہی اس کے کیف و سرور ہے۔ فرمایا غافل نہ بنو، جو دم غافل سو دم کافر۔ سانو مرشد یہ ہو پڑھایا، لیکن نا ایک آدمی مجبور ہوتا ہے اور ایک غافل ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ رستے میں آتے ہوئے حادثہ پیش آ گیا تھا، خدا نہ خواستہ، تو یہ مجبوری ہے، اور ایک یہ کہتا تھا کہ میں نا رستے میں کہیں کھڑا ہو گیا تھا، دھیان لگ گیا تھا، اس پر غصہ ہے۔ غفلت نہ ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو میں مسجد سے باہر نکلا تو ایک صحابی اپنے مکان کی چھت بنا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، اور چھت تک مکان پہنچ گیا تھا۔ میری طرف دیکھ کر فرمانے لگے کوئی نئی آیت نہیں نازل ہوئی؟ تو میں نے کہا ہاں، آیت تو حضور نے پڑھ کے سنائی ہے، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ ابھی بھی اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں اپنی غفلت میں۔ فرماتے جب میں نے انہیں یہ آیت سنائی نا، تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو گئے، چپ کر گئے، پھر وہ نیچے اترے، انہوں نے ہاتھ جھاڑے اور مسجد نبوی کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ مکان نہیں بنانا؟ تو فرمانے لگے تمہیں نے تو کہا ہے کہ حساب کا وقت آ گیا ہے، ابھی تو تم نے آیت سنائی ہے، تو اب میں مکان بناتا رہوں؟ اب تیاری کرتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے، اب تیاری کرتے۔ ایک بات ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے لوگ نوکری سے بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں، گھر کے کام کاج سے بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ من پسند کھانوں سے بھی بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے، معدہ ہی برداشت نہیں کرتا، کھا ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کرتے تھے دعا کرو اللہ ہمیں گناہوں سے ریٹائر ہونے کی توفیق عطا کرے، وہ اصل چیز ہے، اس سے بھی ہم ریٹائر ہو جائیں۔ تو اس آیہ مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ وہ غافل ہو کے پھر رہے ہیں، دین کی باتوں سے روگردانی کرتے ہیں، جب کوئی نصیحت کی کوئی نئی بات ان کے پاس آتی ہے تو توجہ سے سنتے نہیں، اور بس کھیل تماشے کے انداز سے سنتے ہیں، اور نبی کو اپنے جیسا بشر قرار دیتے ہیں، قرآن کو جادو، خواب پریشان، شاعری اور خود ساختہ کلام قرار دیتے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ پہلے رسول بھی حاملین وحی تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، بشری تقاضے اور نبوت و رسالت کی عظمت اور شان کے خلاف نہیں ہوتے۔ اس کے بعد پچھلی قوموں کی سرکشی اور ان پر نازل کیے جانے والے عذاب کے آنے پر ان کے اقرار جرم اور ندامت کے رائے گاہ جانے اور ان کے نیست و نابود ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 22 سے لے کر اللہ تعالیٰ نے تقریباً آیت نمبر 24 تک پھر اپنی وحدانیت کے دلائل بیان فرمائے، زمین و آسمان کی تخلیق، صبح و شام کا آنا جانا، ان باتوں کا پھر سے ایک دفعہ ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ ہر رسول کی طرف اس امر کی وحی کی جاتی رہی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، فرمایا یہ میں نے ہر نبی کو وحی کی، یہ ہر رسول کو کہا، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ بڑا ہی پسند ہے یہ جملہ اللہ کو، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں۔ آیت نمبر 30 سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے سلسلے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے ان دونوں کو کھول دیا، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی، دروازے بند بھی ہم نے کھولے ہیں اور ہر جاندار چیز ہم نے پانی سے بنائی ہے۔ پھر آیت نمبر 35 میں ایک قانون قدرت بیان کیا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی ہر ذی حیات پر موت آئے گی، جو زندہ ہے وہ مرے گا بھی۔ الاشیاء تعریف بھی ازدادیہ، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی، دن ہے تو پھر رات بھی آئے گی، صبح ہے تو شام بھی ہوگی۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی زندہ ہے تو اس پر موت بھی آئے گی۔ آگے چل کے بتایا کہ قیامت اچانک آئے گی، حیرت زدہ کر دے گی، نہ کوئی اسے رد کر سکے گا اور نہ کسی کو مہلت دی جائے گی، اچانک آ جائے گی۔ آیت نمبر 42 سے اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ہیں سب کی نفی کر دی گئی۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ جو لوگ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ان کو اللہ کے عذاب کا جھونکا بھی لگے، ہلکی سی ہوا بھی لگے، تو یہ اپنے ظالم ہونے کا اعتراف کر لیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 47 میں فرمایا کہ قیامت کے دن عدل کا ترازو قائم ہوگا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوا تو وہ ریکارڈ پہ آئے گا۔
آیت نمبر 51 سے ایک بار پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اپنے چچا اور قوم کو بت پرستی پر ملامت کرتے رہے اور کہتے رہے کہ اللہ کی قسم تمہارے پیٹھ کے پھیرنے کے بعد جانے کے بعد تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ خفیہ تدبیر کروں گا. تدبیر بڑی شاندار کی حضرت ابراہیم نے. جب قوم ساری میلے پہ چلی گئی نا تو آپ نے کلاڑا لیا اور چھوٹے سارے بت کاٹ دیے. ایک ہوتا ہے محبوب سے محبت کرنا اور ایک ہوتا ہے محبوب کے دشمن سے نفرت کرنا. یہ بھی بڑا ہی ضروری ہے. اللہ اکبر. یہ بھی جب بدر کی جنگ ہوئی نا تو اب رشتہ دار ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کے والد آئے تھے مقابلے میں بیٹے, رشتہ دار آمنے سامنے تھے. تو وہاں ایک جملہ ہے تاریخی جو حضرت عمر فاروق نے فرمایا, ایک تاریخی جملہ ہے. یہ محبوب کے دشمن سے عداوت رکھنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں سے کیا مربت کیجیے, اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. ہماری بھائی زمین ہی کوئی نہیں تو کسی کا رٹا کیا ہوگا, جائیداد ہی نہیں تو جھگڑا کیا ہے. جھگڑا تو صرف اتنا ہی ہے کہ محبوب کے بارے میں کچی بات نہ کرو. کمزور بات میں اتنی سی بات ہے. کسی نے کہا تھا سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے, دولت دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے, محبت دا جھگڑا ہے چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ محبت دا جھگڑا ہے, یہ چھڑا کوئی نہیں سکتا. تو حضرت عمر فاروق نے بڑا تاریخی جملہ کہا, فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ایک دوسرے کے رشتہ دار آمنے سامنے ہیں تو پریشانی ہو رہی ہے, حضور آپ حکم کریں. میرا ماموں بھی آیا ہے یہاں لڑنے کے لیے, تو آپ مجھے حکم دیں, میں ماموں کی گردن لے کے آتا ہوں. آپ ہمیں حکم دیں, خود ہم اپنے رشتہ داروں کو ہاتھوں سے قتل کریں گے, اس لیے کہ ہمارے نزدیک رشتہ وہی ہے جو محمد عربی کی محبت والا رشتہ ہے. تو یہ یاد رکھ لیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ کو دشمن پر غصہ ہے. وہ بھی عجیب انسان ہے جسے دشمن پہ غصہ ہی نہ ہے. اللہ نے قرآن میں کہا, میں سورہ توبہ میں آپ کو سنا آیا ہوں کہ فرمایا محبوب یہ منافق تیرے بے ادب ہے, تو اگر 70 بار بھی کہے تو میں پھر بھی ان کو معاف نہیں کروں گا. اللہ سے بڑا تو رحم کرنے والا کوئی نہیں نا, اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں نا. تو اگر رب کچھ لوگوں پہ جلال کرتا ہے تو یہاں بہت سارے لوگوں کو زیادہ انسان کے نظر آنے لگ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی انسان ہے, وہ خدا کے بندے, انسان وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کا ادب کرتا ہے صلی اللہ ہو. تو حضرت ابراہیم کو بڑا ہی غصہ تھا. یار آپ تھوڑا سمجھیں, یہ ایک ایسا پہلو ہے جس کی بڑی ضرورت ہے یہاں, آپ غور فرمائیں. علامہ اقبال نے کہا یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ, اور بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ, خودی کا سر نہاں لا الہ, خودی ہے طے کے فضاں لا الہ الا اللہ. تو اب وہ بت کیا کر سکتے تھے؟ اللہ کے پیغمبر کا غصہ دیکھ کے فرمایا میرے رب کے شریک بنتے ہو. حالانکہ بت بنے ہوئے ہیں نا بت. وہ شیخ سعدی نے مثال لکھی ہے, سوکنوں کی بات سناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک شخص نا مٹی کی بیوی بنا کے نا تو اس پہ دوپٹہ ڈال کے اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ تیری سوکن ہے. تو شام کو واپس گھر آیا تو اس نے مٹی کی عورت بھی ساری توڑ ڈالی تھی. یہ غصہ ہوتا ہے نا اپنے شریک پہ. تو کہا حضرت ابراہیم میرے رب کے شریک بنتے ہو, تو سارے چھوٹے چھوٹے بت توڑ دیے, پاش پاش کر دیا, اور جو بڑا بت تھا اس کی گردن پہ کلاڑا رکھ دیا. تو شام کو وہ آئے تو کس نے کیا یہ حال؟ تو کہنے لگے اسی نے کیا جو روز ان کے بارے میں ہمیں بتلاتے تھے. بلایا حضرت ابراہیم کو, تو حضرت ابراہیم فرمانے لگے بڑے ہی بیوقوف ہونا, بڑے ہی بیوقوف ہونا, ان خداؤں کو پوجتے ہو جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے, بڑے ہی پاگل ہو نا تم, بڑے ہی پاگل ہو. اور پھر کہنے لگے کہ وہ جو تمہارا بڑا معبود جس کو تم مانتے ہو نا معاذ اللہ, اس کی گردن پہ میں نے کلاڑا رکھ دیا, اسی سے پوچھ لو کس نے مارا ہے. تو وہ کہنے لگے بت تو نہیں نا بولتے. تو فرمانے لگے آؤ پھر میرے رب کا کلمہ پڑھو, جو بولتا ہے تو پھر قرآن کی آیتیں ارشاد فرما دیتا ہے. اب کافر کا یہ حال ہے کہ دلیل سے لوگ آجد آ جاتے ہیں تو لڑائی کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا پکڑو اسے آگ میں ڈال دو. آگ جلائی, اور اس کی وسعت اتنی زیادہ تھی کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تھا نا تو وہ بھی نیچے گر جاتا تھا جل کے. میلوں تک آگ جلائی, کس کے لیے؟ ایک بندے کے لیے. اس لیے کہ نمرود کو پتا تھا بندہ تو ایک ہے پر اس کے پیچھے طاقتیں خدائی ہے. اور آگ میں ڈالا حضرت ابراہیم کو. اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. یہاں مفسرین نے لکھا ہے اگر خالی ٹھنڈی ہونے کا کہا جاتا تو زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی. اللہ نے فرمایا زیادہ ٹھنڈی نہ ہونا, سلامتی والی ٹھنڈی ہونا, جس ٹھنڈک کو برداشت کیا جا سکے. تو ان کے تو معبود بھی اپنے آپ کو معاذ اللہ نہ بچا سکے, اور جناب ابراہیم کے رب نے انہیں بچا لیا. پھر نمرود کلمہ پڑھ گیا تھا, حضرت ابراہیم آگ سے نکل آئے نا, پڑھ گیا تھا کلمہ, ختم اللہ علی قلوبہم. کچھ لوگوں کو اللہ نے سزا دی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی. آیت نمبر 78 سے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ایک مقدمے کا ذکر ہے جس میں حضرت داؤد نے فیصلہ کیا تو جناب سلیمان علیہ السلام نے اس کے برعکس فیصلہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ عطا فرمائی. دونوں باپ بیٹا تھے نا, تو فرمایا ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ عطا کی ہے, اور ہم نے دونوں کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. اب یہاں بات سمجھنی ہے, ایک نے فیصلہ ٹھیک کیا ہے اور ایک کے فیصلے کو قرآن نے ٹھیک قرار ہے, لیکن اللہ فرماتے ہیں قوت فیصلہ ہم نے دونوں کو دی ہے اور علم بھی ہم نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر امام شافعی, امام اعظم, امام مالک اور امام احمد بن حنبل فیصلے کی قوت اللہ نے سب